صحافت کے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا ہے صحافت۔ میں ہوں حاجی محمد شمیم ہاشمی بیروجی میاں چنو۔ آج ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں میاں چنو کی مشہور معروف شخصیت نواب عمر یار خان، جو کہ ان کے والد محبوب یار خان بھی مسلم لیگ میں ہی تھے۔ آج ان سے ان کے والدین اور ان کی مسلم لیگ سے وابستگی کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی نواب نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شمیم ہاشمی صاحب سے گفتگو رہتی تھی، لیکن آج انہوں نے خود اصرار کیا کہ یہ تھوڑا سا پرانی جو والد صاحب کے دور اور وائی صاحب کے دور کا جو ہے وہ جو خدمات ہیں والد صاحب کی، اس سے آگاہ کریں۔ جی، وائی صاحب کی تو والد صاحب کی اور صوفی عبدالحفیظ بھٹا صاحب کی، کیونکہ والد صاحب اور صوفی بھٹا صاحب، حفیظ بھٹا صاحب مطلب بھائیوں کی طرح تھے، اور الحمدللہ بڑا ہم نے جب سے ہوش سنبھالا انہیں اکٹھے ہی دیکھا ہے۔ اور انہوں نے وائی صاحب کے علاوہ یا مسلم لیگ نون کے علاوہ، کیونکہ پارٹیشن سے پہلے کے یہاں والد صاحب موجود رہتے تھے اور آتے رہے، پھر اس کے بعد مستقل پارٹیشن کے بعد یہاں انہوں نے اپنا مطلب وہ بنایا، سیاسی بھی اور ویسے بھی خدمات جو ہے وہ کرتے رہتے تھے اس دور میں بھی۔ تو وائی صاحب اس سے پہلے والد صاحب نے بڑا عرصہ مسلم لیگ کی خدمت کری، وائی صاحب کے ساتھ بھی ماشاءاللہ رہ کے میاں چنو کے لیے کافی صوفی عبدالحفیظ بھٹا صاحب نے اور والد صاحب نے مل کے کام کیا۔ وائی صاحب کا دور بڑا اچھا دور گزرا، اس میں والد صاحب نے مطلب وائی صاحب تو زیادہ تر وزیر اعلیٰ ہاؤس لاہور ہوتے تھے، والد صاحب نے یہاں ماشاءاللہ دفتر سنبھالا۔ پہلے صوفی صاحب رہتے رہے ساتھ، پھر یہ آپ بھی سارا مطلب علاقے کا جو تھا کام کرتے تھے، اور کوئی بھی چلا جائے ادنا سے ادنا کارکن ورکر یا کوئی مطلب اور جماعت سے بھی جاتے تھے تو ماشاءاللہ یہ والد صاحب کا تھا کہ وہ کام لازمی کسی کا بھی ہو، تھانے کا ہو، کچہری کا ہو، یا کوئی ویسے ہیلتھ کے اس سے یا کسی بھی اس سے، تو والد صاحب بلکہ خود اس دور میں اپنا ہیلتھ کے خانے وال کے ضلع کے ممبر رہے۔ اس دور میں ایم ایس ہوتے تھے میرا خیال اپنا مشتاق کمبو، تو والد صاحب باقاعدہ ہر چیک وائز میں جانا، انہیں چیک کرنا ہاسپیٹل کو اور ان کی انتظامیہ کو، مطلب کافی ہفتے میں بعض دفعہ ڈیلی بھی جاتے تھے، لوگوں کے مسئلے مسائل سنتے تھے وہاں جا کے، وائی صاحب کو پھر ساری ڈیٹیل دیتے تھے آ کے۔ وائی صاحب لاہور ہوتے تو میں اپنی اس میں دیکھا ہے ہوش میں کہ نواب صاحب خود جایا کرتے تھے، اور رات 11-12 بجے کے قریب ملاقات ہوتی تھی سی ایم ہاؤس وائی صاحب سے، پھر وہ ساری جو ہفتے کی ڈیٹیل ہوتی تھی وہ بتاتے تھے۔ اور ہاں ماشاءاللہ وہ وائی صاحب پھر اسے جہاں کوئی فوتگی ہوتی تھی تعزیت بھی کرتے تھے، کسی کا کوئی تھانے کچہری کا مسئلہ ہوتا تھا وہ بھی حل کرتے تھے، اور مطلب بڑا انہوں نے اس وقت ورک کیا۔ الحمدللہ نواب صاحب کا علاقے میں ایک نام تھا۔ اسی ادھر یہاں مدرسہ ہے، اس کو بھی وہ خود سیٹ اپ کرتے تھے سارا، کیونکہ جنرل سیکرٹری بنے اسی دور میں مطلب انجمن اسلامیہ کے والد صاحب، تو وائی صاحب نے انہیں بنایا، اور مولانا شفیع صاحب اور یہ مل کے دارالعلوم غوثیہ اس کے لیے کھالیں اکٹھی کرنی بچوں کے لیے، اور گندم اکٹھا کرنی، ہاں جی فنڈ وغیرہ اکٹھے کرتے تھے، اور خود جا کے مطلب عید بقرہ عید بھی ہوتی تھی تو یہ نہیں دیکھتے تھے، اور خود جا کے سارے چکوں میں پھرنا، ہاں نگرانی میں کام کرواتے بالکل۔ تو نواب صاحب آپ کی تو بہت بڑا آپ بھی مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر ہیں، جی جی۔ تو اب موجودہ حالات کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ وہ دور اور یہ دور بہت مطلب وہ دور بڑا اچھا دور کہہ لیں،
کیونکہ اس دور کے اندر جو ہماری لیڈرشپ تھی وہ بڑی مطلب اعلیٰ قسم کی بھائی صاحب کی قیادت میں کام کرتی تھی، اور اب بھی ہے لیڈرشپ ماشاءاللہ کر رہی ہے کام، لیکن وہ دور میں مطلب ایک بھائی صاحب نے ضلع وائز اپنا حلقہ وائز کمیٹیاں بنائیں، اس میں یہ تھا کہ پرائمری مسلم لیگیں، جی جی اور وہ سارا انہوں نے ایک مطلب مسلم لیگ کے حلقہ احباب جتنا بھی ہوتا تھا، ینگ جنریشن تھی یا وہ اولڈ جنریشن تھی، سب کو اکٹھا کرتے تھے، حلقہ وائز بلاک وائز سب کو اکٹھا کر کے تو انہوں نے مطلب وہاں ایک تنظیم ایسی بنتی تھی، یا ایک مطلب مجموعی طور پہ ینگ جنریشن کہہ لیں وہ اکٹھی ہوتی تھی ساتھ، تو انہوں نے مل کے مطلب سارا انہیں حلقے وائز ڈیٹیل دینی، بلاک وائز دینی، کسی کی خوشی غمی ہے یا کوئی تقریب ہے یا کوئی مطلب کوئی مسئلہ آپس میں لڑائی کا یا کسی قسم کا ہوتا تھا، انہیں مل کے انہوں نے سیٹ اپ کرانے، حلقے وائز بلاک وائز ہوتے تھے اس میں، تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا تھا۔ اور کسی کا کوئی مطلب پانی کا مسئلہ ہوتا تھا یا کسی کا کوئی نالی کا مسئلہ ہوتا تھا، وہ اسی طرح بندے اکٹھے ہوتے تھے، 10-12 وہ کمیٹی کہہ لیں یا وہ بلاک وائز وہ ہر محلے میں بنا دیتے تھے، اس سے وہ کافی عوام کو فائدہ ہوتا تھا اور بڑا ریلیف ملتا تھا عوام کو۔ تھانے کا مسئلہ ہوتا تھا، بیٹھ کے خود وہ آپس میں انہوں نے مطلب ان کی صلح کروانی، جس قسم کی کہہ لیں جرگہ ٹائپ ہوتی تھی اکٹھے ہو کے، تو اس وقت کام بڑے اچھے اور بڑے تیزی سے بھائی صاحب اس حلقے میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے بہت، والد صاحب نے اور انہوں نے اور مطلب جن کے رفقا کار تھے جو بھی تھے بھائی صاحب کے، سب نے بڑا دلیری سے اور بڑا اچھے طریقے سے کام کیے، سڑکوں کے کام ہو گئے، بجلی کے ہو گئے، گیس تو اس وقت تھی نہیں، بعد میں آئی ہے، مطلب جو بھی اور جتنے بھی رفاہ عامہ کے کام تھے وہ کرتے تھے یہ مل کے، اور ہم دیکھتے تھے چھوٹے ہوتے تھے، لیکن ابھی سب سے مل کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہاں یہ وارڈ وغیرہ وارڈ سسٹم بنے، اور چلو یہاں خاص کر جو دل کے مریض ہیں ان کے لیے کوئی خصوصی پیکج ہو جائے جس سے چلو وہ مستقل اپنا علاج کرا سکیں۔ تو مسلم لیگ کے دور میں کافی کوشش رہی ہے الحمدللہ، وہ دور تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا پی ٹی آئی کے دور میں، تو اب الحمدللہ ایکٹیو ہیں سارے، انشاءاللہ امید تو ہے کہ یہ مسئلہ حل ہوگا، اور انشاءاللہ کوشش کریں سب بھرپور مل کے، ہماری تو ایم این اے حضرات سے بھی ایم پی اے سے بھی کوشش رہی ہے، اور یہ ریکویسٹ ہے وزیر اعلیٰ سے وزیر اعظم تک ہم انشاءاللہ کریں گے کہ کسی اپیل کریں گے بھی اور کر بھی رہے ہیں انشاءاللہ، تو کسی طریقے سے دل کا مسئلہ حل ہو، دل کا جو جاتے جاتے لیٹ ہو وارڈ بن جائے یا جو بھی ہے، اور ایمرجنسی ہوتی ہے، ایمرجنسی کے لیے ہاں آ جائے یہاں پہ، سٹی اسکین وغیرہ کی، اس کا سارا مطلب ایک کوئی پروسیس، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو فوری ہاں فوری ملتان جاتے جاتے ٹائم گزر جاتا ہے، جاتے ہوئے ہمارے کئی کیس سامنے ہم نے دیکھے ہیں جو مطلب جاتے جاتے یا خانے بال یا کچے کھو یا ادھر جاتے جاتے ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم سے اپیل کرتے ہیں ہاں بالکل، ہماری تو اپیل ہے، اور ہم انشاءاللہ ملے بھی ہیں، ایم پی اے سے بھی ملے ہیں، ایم این اے سے بھی ملے ہیں، ملیں گے بھی انشاءاللہ، بابر صاحب بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ، وہ بھی ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے بھی کسی طریقے سے، بلکہ یہاں تک کہ ہم وزیر اعلیٰ سے بھی اور خواجہ سلیمان رفیق صاحب سے ہمارا رابطہ بھی ہے، پہلے بھی وہ ہمارے کہنے سے ہاسپٹل ہو کے گئے اور الحمدللہ انہوں نے کافی، ان سے اپیل کریں کہ وہ یہ دل کا وارڈ اور ایمرجنسی ایکسیڈنٹ کی صورت میں ہاں جو مریضوں انشاءاللہ کو ملتان خانے وال شریف ریفر کرتے ہیں، وہ یہاں ملتان چنوں میں ہاں تقریباً 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، مریض ایکسپائری ہو جاتا ہے۔ بالکل، وہ تو میں پہلے کہہ چکا ہوں بھی کافی پریشانی رہتی ہے، خاص کر دل کے معاملے میں جب عوام پریشان ہوتی ہے، تو بھٹا صاحب کا، ہمارا منشا صاحب کا، سب کا پروگرام بھی ہے کہ ہم خواجہ سعد رفیق سے خود بھی ملیں اور وزیر اعلیٰ سے بھی اور یہ ایم این اے ایم پی اے سے بھی مل کے، یہ ساری ریکویسٹ ہوگی انشاءاللہ، اسے اچھے طریقے سے ہینڈل کریں تاکہ یہ ہمارے لیے ایک سمجھو تحفہ ہوگا چنوں والوں کے عوام کے لیے کہ یہ دل کا مسئلہ زیادہ جو عوام پریشان، انشاءاللہ ضرور جی۔ اگر یہ کام آپ کریں گے نواب صاحب تو اس
یہ تو رفع عامہ کا بہت ضروری کام ہے. اس میں تو آپ کو دعائیں ملیں گی, آپ کے بڑوں کو دعائیں ملیں گی, اور اس میں آپ بھرپور کوشش کریں, وزیر اعلیٰ سے ملاقات کریں, وزیر صحت سے ملیں, وزیر اعظم سے اپیل کریں کہ وہ یہ ان کو جلدی سے جلدی مسئلہ حل کیا جائے. میاں چنو کی عوام کے لیے یہ بھرپور آپ کوشش کریں. جی ہم تو جی پہلے بھی انشاءاللہ اس کے حق میں تھے اور اب بھی ہیں. جس طرح بھی ہماری وہاں تک رسائی یا پہنچ ہوتی ہے, ہم سب سے پہلے اس مسئلے کو ادھر بھی اٹھائیں گے اور اوپرلی سطح پہ بھی, تاکہ ان تک ہماری یہ ریکویسٹ پہنچے, عوام کی اس سے پہنچے یا ہمارے لیڈروں کے اس سے پہنچے. انشاءاللہ یہ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ عوام پریشانی سے بچے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فیض یاب ہوں. اللہ پاک سب کو صحت دے, ہماری تو دعا ہے. انشاءاللہ آئندہ بھی کافی بہتر ہو گیا ہاسپٹل. بابر صاحب, میاں صاحب, انہوں نے مل کے بڑی کوشش کری ہے. تو انشاءاللہ اور مزید زیادہ سے زیادہ جتنی بھی ہے یہ کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے یہ مسئلہ حل ہو. کیمرہ مین محمد عمران کے ساتھ دنیا صحافت میاں چنو.